سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ فرمایا تم میں سے میرے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر ہم نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا، اسی کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے آئیے مزید کچھ روایات سنتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، جب ابو بکر اسلام لائے تو آپ نے اسلام کو ظاہر کیا اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں۔ سفر و حضر کسی وقت بھی آپ جدا نہیں ہوئے۔ ہجرت، جنگ بدر، غزوہ احد و حنین، ان سب میں ثابت قدمی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور ہی کے ساتھ ہجرت کی، غار ثور میں شرف صحبت نبوی سے مشرف ہوئے۔ سبحان۔ اور یہ ایسا شرف ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صرف انہی کو حاصل ہوا۔ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ساتھ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور انداز ملاحظہ کیا آپ نے گزشتہ جمعے میں، کبھی آگے ہوتے، کبھی چلتے چلتے پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں ہوتے، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب مجھے خوف ہوتا ہے ڈھونڈنے والوں کا، تعقب کرنے والوں کا، گھات لگائے ہوئے والوں کا، تو میں کیا کرتا ہوں، گھات جب لگانے والوں کا خوف آتا ہے تو آگے ہو جاتا ہوں، ڈھونڈنے والوں کا خوف ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں طرف سے خوف آئے تو دائیں طرف محسوس ہو تو دائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو وہ حملہ میرے جسم پر ہو، میری جان پر ہو، آپ تک وہ وار نہ پہنچ سکے اور میں قربان ہو جاؤں آپ پر۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر تشریف فرما ہو جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وہ ذات ہیں جو محبوب خدا ہیں، اور سینے پر اللہ نے وہ کلام نازل فرمایا کہ پہاڑوں پر ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی وہ سینہ اقدس، وہ قلب مبارک، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں پر۔ سبحان اللہ۔
اپنے شانوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بٹھا کر وہ راہ جو ہے وہ طے کرتے رہے اور یوں مدینہ منورہ تک پہنچے۔ اندازہ لگائیے کہ کیا کمال کا شرف حاصل ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور جان نثاری دیکھیے، جان نثاری دیکھیے، یہ انداز۔ اور پھر حضرات یہ جو انداز ہے محبت اور عقیدت کا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اضافہ ہی ہوتا رہا۔ عموماً تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ وقت گزارا جائے ود دا پیسیج آف ٹائم، کچھ نہ کچھ تواضع میں، دیکھ بھال میں، لک آفٹر کرنے میں، چیزوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ مگر یہ وہ محبتیں ہیں، ان میں کمی نہیں آئی، اس میں روز شب جو ہے اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ پہلے چلتے رہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیونکہ انہوں نے عزم کیا ہوا تھا، اور ابو جہل نے کہا تھا اور شیطان نے مشورہ دیا تھا کہ انہیں قید میں نہ ڈالا جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ نہ کیا جائے، ہر قبیلے کا ایک بڑا سردار آ جائے، بڑا آ جائے اور بس انہیں قتل کر دے، تب جو ہے ہم کامیاب ہو سکیں گے اپنے ارادوں میں۔ تو وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، اس طرح وہ تعاقب کر رہے تھے، اور اس گھر کا بھی تعاقب کیا ہوا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنے مبارک بستر پر لٹا کر، وہاں کا فرما کر، امانتیں واپس دے کر صبح مدینہ منورہ آنے کا فرما کر گئے، تو وہ رستے میں کھڑے ہیں کفار، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان میں سے چلے گئے، انہیں نظر ہی نہیں آیا، ان کی آنکھوں پر دھول ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ تو کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور جب چین نہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھکاوٹ کا احساس ہوا، تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو اٹھا کر سفر کروں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں حج و عمرے کی سعادت کی، باادب حاضری نصیب ہو، مقبول حاضری نصیب ہو۔ غار ثور پر آج بھی جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جتنی بلندی پر ہے وہ، جوش و جذبے کے ساتھ ساتھ ہمت طاقت کا کام ہے۔ تو کس طرح وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اتنی بلند پہاڑی پر غار ثور میں گئے ہوں گے کہ جہاں آج بھی آئیں جائیں تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور گھنٹوں لگتے ہیں جانے میں۔ اور پھر اب تو 1450 سال گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، بلکہ 1450 سال ہو رہے ہیں، 1442 سن ہجری چل رہا ہے۔ اس وقت سے اب تک چل چل کے لوگوں کے آنے جانے سے زمین اس سطح کی اس طرز پر ہوتی جا رہی ہے، بہت سی جگہوں پر انہوں نے سیڑھیاں بنا دی ہوئی ہیں، مگر وہ 1450 سال پہلے اس کے پتھریلے پن میں کتنا اضافہ ہوگا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانا۔ اور پھر حضور سے عرض کیا حضور آپ رکیں، غار میں گئے، اسے صاف کیا، جالے دور کیے، سوراخ اپنے امامے کے کپڑے سے بند کیے، اپنے کپڑوں سے بند کیے، اور جب غار صاف کر لی پھر حضور سے عرض کیا حضور آپ تشریف لائیں۔ تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھا اور آرام فرمانے لگ گئے۔ اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی ران پر ہو سر رکھتے ہوئے، سر ران پہ رکھا ہو تو بندہ کتنی قریب سے اسے دیکھتا ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ اقدس کو کتنی قریب سے دیکھا ہو، سبحان اللہ۔ حضور آرام فرما رہے ہیں گود میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور ایک سوراخ رہ گیا تو وہاں انگوٹھا یا ایڑی رکھتی پاؤں کی، اس میں سانپ تھا، اب وہ نکلنا چاہے، کیونکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی پتہ نہیں کب سے اس آس امید پر اس غار میں تھا
کہ ایک دن حضور آئیں گے اور میں ان کی زیارت کروں گا۔ اب وہ نکلنا چاہے تو آگے ایڑی یا انگوٹھا، تو اس نے ڈسا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلے، وہ آنسو حضور کے مبارک رخسار پر آئے۔ اور ادھر دیکھیے، جان بچانا تو فرض ہے، جان بچانا فرض ہے، اور وہ جانتے بھی تھے کہ سانپ ہے جو نکلنا چاہ رہا ہے، ڈسے گا تو زہر ہوگا، جان بھی جا سکتی ہے، مگر انہوں نے جان دے دینا گوارا کیا، حضور کے آرام میں خلل آئے یہ گوارا نہیں کیا، نیند مبارک میں خلل آیا، جان بھی قربان کر دی نا، وہ تو کر چکے جان قربان۔ اور ادھر مقام صحابہ پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں حضور آرام فرما رہے، تو ان کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، وقت جا رہا تھا، مگر حضور آرام فرما رہے ہیں، اور نماز بھی نماز عصر ہے جس کا خصوصیت کے ساتھ بیچ کی نماز کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، مگر انہوں نے حضور کی نیند میں خلل نہ آئے اس بات پر نماز عصر کو قضا کر دینا گوارا کیا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، ان کی اشک بار آنکھیں دیکھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، وہ جو قضا تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ نے ادا کی، قضا نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبتوں کا لیول چیک کیجیے آپ کیسا ہے، کیسا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا، پھر حضور علیہ السلام نے اس جگہ پر اپنا مبارک لعاب لگایا تو ان کا درد جاتا رہا۔ تو یہ جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ، یہ کمال کی نیکی، ایسی نیکی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ فرمایا عمر کی۔ تو یہ سوچنے لگ گئے اور کہا کہ میرے بابا ابو بکر صدیق، فرمایا ابو بکر صدیق کی ایک غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بھاری ہے۔ ثانی اثنین کہا گیا قرآن پاک میں کہ جو دوسرے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا غم نہ کر اے محبوب، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب دیکھا کہ کفار اس غار تک پہنچ گئے ہیں اور پھر وہ مکڑی نے جالا لگا دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، اب وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، فرمایا اگر پاؤں کی طرف دیکھتے تو وہ ڈھونڈ لیتے۔ اس وقت پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی، ان کے ڈھونڈ لینے کا خوف ہوا، تو فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت یہ دونوں ہستیاں تھیں، یعنی میرے ساتھ بھی ہے اللہ اور صدیق تیرے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاری کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ قدم قدم پر عشق کے والہانہ پہلو ہیں۔ تو پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے، تو ہجرت میں بھی اور غار ثور میں بھی شرف صحبت نبوی سے مشرف ہوئے، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کو جگہ نصیب ہوئی، اور یہ بات کئی روایات سے ثابت ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پاتا ہے تو پھر اس مٹی کو لایا جاتا ہے جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، وہ مٹی وہ رکھی جاتی ہے اس کی تخلیق میں۔ تو یہ دیکھیں کتنی حسین بات ہے
کہ جس مبارک جگہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں، اپنے حجرہ جس روضہ انور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں، اسی کے قریب سے حضرت ابو بکر صدیق کی بھی مٹی لائی گئی۔ اور وہ جگہ ہے کہ علماء کا اس سے اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس حصے پر آرام فرما ہے اس وقت وہ کائنات سے بھی افضل ہے، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، اس جگہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو دیکھیے کتنی حسین بات ہے، جس جگہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مٹی لی گئی، اسی مبارک مٹی کے قریب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی لی گئی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مٹی اور اس کے ساتھ قریب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی اور اسی کے قریب سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مٹی لی گئی۔ آج وہ وہاں آرام فرما ہیں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ جائے پھر اسے زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملتا، اور جو سلامتیاں، جو انوار و رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزے پر برس رہی ہیں، حضور کے صدقے میں شیخین کریمین پر بھی برس رہی ہیں۔ اور یہاں ایک نکتہ بڑے کمال کا علماء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر حضور سے عرض کیا کہ اب آپ تشریف لائیں۔ فرمایا کہ تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنے دل کی غار کو مبارک کرنا چاہتے ہو اور منور کرنا چاہتے ہو، دل کی غار کو اور دل کو گندگیوں سے، گناہوں سے، آلودگیوں سے، واہیات سے پاک کرنا چاہتے ہو، ذہن و دماغ کو، قلب کو، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو اور اس غلاظتوں کو پاک کیا جا سکے۔ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو چاہتے ہو سینے میں سمیٹنا، تو پھر ابو بکر کو لا کر ان کی محبت کو دل میں موجزن کر کے گناہوں کی آلودگیاں صاف کرو۔ جب دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی پھر اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چاشنی نصیب ہوگی۔ اسے صاف کیے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ دل میں صحابہ کرام کا بغض ہو، اہل بیت اطہار کا بغض ہو، تو حضور کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ جیسے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں حضور کا وسیلہ ضروری نہیں ہے، یہ تو شاید ہم سے اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں کا کچھ کا یہ کہنا تھا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اللہ اپنا حبیب بنائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بائی پاس کر کے، ان کو بائی پاس کر کے اہل بیت اطہار کی محبت کو چھوڑ کر کوئی حضور تک اور خدا تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے ذریعے ہی پہنچا جائے گا۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کی محبت، اور پھر ان میں سب سے افضل صحابی رسول جن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل جنوں، انسانوں اور فرشتوں میں جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت اور یہ عقیدہ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ پاک عز و جل نے انہیں یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو جو جمع کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کی، پھر اسے کتاب کی صورت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے، وہی شرف بھی انہیں حاصل ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسے آپ نے سنا تھا 17 نمازیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں پڑھائیں، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نماز پڑھی، اور آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 47 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور یہ فنا فی الرسول تھے،
ان کی ہر خواہش، ان کی ہر تمنا، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں تک کہ 22 جمادی الاخری پیر کے دن آپ کا وصال ہوا، 63 سال آپ کی مبارک عمر تھی۔ دیکھیں کیسا شرف حاصل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس دنیا کو ظاہری طور پر 63 سال نوازا، اور اس عاشق اکبر کی عمر بھی 63 برس ہوئی۔ اور پھر یہ اپنی وفات سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کا دن کیا تھا، وقت کیا تھا، مبارک کفن کی چادریں کتنی تھیں۔ اور یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ زندگی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا رہا، اطاعت کرتا رہا، جو وہ فرماتے ویسے ہی کرتا رہا، ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کاش اس وقت بھی، آخری وقت بھی، مجھے ان سارے معاملات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب ہو جائے۔ وصال پڑی شریف کے دن ہوا، حضور کا وصال زاری بھی پیر کو ہوا، عمر مبارک 63 برس تھی، ان کی عمر بھی 63 برس تھی۔ جہاں حضور آج اپنے نوری حجرے میں اور اس نوری روزے میں آرام فرمائے، وہیں حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق بھی ہیں پہلو۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا، اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم یوں اٹھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ۔ اور وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی گئیں: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے نفس جان، اللہ عز و جل کے حکم سے داخل ہو جا جنت میں، اس کے بندوں میں، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اے اطمینان والے لفظ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنی رب کی طرف جا، لوٹ جا، اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا اچھا ہے جس کو موت کے وقت فرشتہ یہ کہے گا: اے اطمینان والے نفس، تجھ سے رب راضی ہے، تو رب سے راضی ہے، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اس کی جنت میں آ جا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا، ابو بکر تیری موت کے وقت بھی فرشتہ یہی آیتیں پڑھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک بار نہیں، کئی بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں ایسی خوشخبریاں عطا فرمائی۔ اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور امام اعظم، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس روایت کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے؟ عرض کیا، یاد ہے۔ یہ حضرات غور فرمائے، کتنے کمال کی بات ہے کہ سڈنلی کوئی بندہ کہے کسی سامنے والے کو، کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ سوال ہوگا، کون سا دن؟ کون سا دن؟ حضور نے فرمایا، ابو بکر کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے؟ عرض کیا، حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا تھا۔ یہ وہ جو میثاق لیا گیا قرآن پاک میں بیان ہوا، اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، تمہارا رب ہے۔ تو حضور نے اچانک فرمایا ابو بکر کیا تمہیں وہ دن یاد ہے؟ آگے سے شان صدیقیت دیکھیے، عرض کیا حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے جو بلا تھا کہ کیوں نہیں یا اے رب تو ہمارا رب ہے، سب سے پہلے آپ ہی نے بلا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں روز مساق سے لے کر ولادت تک، اس روز سے جب دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں تھا، روحوں کو جمع کیا تھا، انسان دنیا میں نہیں تھے، روحوں کو جمع کر کے میثاق لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں آپ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا روز میثاق سے لے کر ولادت تک، ولادت سے لے کر وفات تک، اور وفات سے لے کر ابد الآباد تک، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک حضرت ابو بکر صدیق مسلمین کے سردار ہیں۔ اس دن سے لے کر ولادت تک، ولادت سے لے کر وفات تک، وفات سے لے کر ابد الآباد تک ابو بکر صدیق مسلمین کے سردار ہیں۔ اور ایک اور امامت پر بات علماء بیان فرماتے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خلافت میں اول ہیں، باقی معاملات میں نہیں ہیں، روحانیت میں نہیں، علم و عمل میں نہیں، باقی چیزوں میں نہیں، صرف خلافت میں اول، ایسا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں بھی اول ہیں، اور حضور علیہ السلام کی مبارک حیات میں 17 نمازیں پڑھا کر یہ بھی بتا دیا خلافت میں بھی اول ہیں، امامت میں بھی اول ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی، خلافت میں بھی اول، امامت میں بھی اول، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر رقیق القلب ہیں، رحم دل ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں گے، مگر حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ہی میں انہیں وہ نوازشات ان پر وہ فرمائی کہ وہ جو اظہر من الشمس ہیں، سورج کی طرح روشن ہیں۔ اور صحابہ کرام میں بھی ایسا نہیں تھا کہ انہیں اس چیز پر کوئی اختلاف تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو فرمایا کرتے تھے، خبردار میں اسے جھوٹے کی سزا دوں گا جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے فضیلت میں کوئی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ افضل کسی نے کہا مجھے ابو بکر و عمر سے، تو میں اسے وہ سزا دوں گا جو جھوٹے کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ نے ان سب کو شان یگانہ عطا فرمائی ہیں، ان میں آپس میں تو کوئی ایسا ماحول ہی نہیں تھا کہ یہ ایک دوسرے سے کسی قسم کا، یہ تو رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل تھے، کفار پہ شدت والے تھے، آپس میں رحم دل تھے۔ ان کی تو محبتیں ایسی تھیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، حضور علیہ السلام جس منبر کے زینے پر تشریف فرما ہو کر خطبہ فرمایا کرتے تھے، ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اس زینے پر نہیں بیٹھے، نیچے والے پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ اچھا اب صحابہ کا کیا انداز رہا؟ ساری زندگی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتے، باوجود اس کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ایسا تھا، ساری زندگی ابو بکر جہاں بیٹھ کر خطبہ دیتے رہے اس زینے پر نہیں بیٹھے، نیچے والے پر بیٹھے۔ اور اسی طرح باقی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب کرتے ان کا، اور اس سے نیچے والے زینے پر بیٹھ کر وہ خطبہ دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب فرماتے، اس سے نیچے والے زینے پر بیٹھ کر خطبہ دیتے۔ یہ کیسی محبتیں ہیں ان کی آپس میں، اور کیسی چاہتیں ہیں ان کی آپس میں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ ادنا ہوں یا اعلیٰ، اور یاد رہے ان میں کوئی ادنا نہیں ہے، سب جنتی ہیں، اللہ نے ان کو مرتبے ضرور عطا کیے ہیں۔ اور یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بعض اوقات ہم وہ کلمہ طیبہ کی فضیلت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کلمہ شہادت کی بہت سارے فضائل ہیں،
اس وقت ذہن یہی بنتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ بڑی فضیلت والا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا ان کے وصال کے بعد، عرض کیا حضور آپ اپنی حیات میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری زبان نے ہلاکتوں کی جگہ پہنچا دیا، ہلاکتوں میں ڈال دیا، یہ آپ عاجزی کیا کرتے تھے، یہ لفظ آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے میری زبان نے ہلاکتوں میں ڈال دیا، تو کیا بنا؟ فرمائے اسی زبان سے میں نے یہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو آپ استغفار کی فضیلتوں کو پڑھیں گے، حدیث میں آپ کہیں گے میں سارا دن استغفار ہی کرتا رہوں۔ کلمہ شریف کے فضائل پڑھیں گے، آپ کہیں گے میں ہر وقت کلمہ طیبہ پڑھتا رہوں۔ آپ درود پاک کے فضائل پڑھیں گے، آپ کہیں گے سارا دن میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کے فضائل پڑھیں گے، آپ کہیں گے میں یہی پڑھتا رہوں۔ تو اس طرح ان صحابہ کرام کی فضیلتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے انہیں وہ فضائل عطا کیے کہ کمال کر دیا ہے، مگر ان میں رتبے ضرور رکھے ہیں، شانیں ضرور رکھی ہیں اللہ پاک نے۔ مگر انبیاء و مرسلین کے بعد فرشتوں میں، انسانوں میں، جنوں میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے امیر اہل سنت شیخ طریقت جو نباز امت ہیں، انہوں نے کمال کا نعرہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے دیا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور ان کا موازنہ کسی عام انسان سے کیسا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو تھوڑے سے جو دیں، اگر چھوڑے سے جو دے دیں، فرمایا غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے پھر بھی اس صحابی کے کچھ جو کی مقدار کو نہیں پہنچ سکتا جو فضیلت۔ یہ تو وہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے زیارت کی ہے بھائی، انہیں وہ اعزاز حاصل ہے، وہ اعزاز، اور اسی کے لیے تو صحابی کہا جاتا ہے۔ ہم حج کرتے ہیں تو حاجی صاحب، حفظ کرتے ہیں تو حافظ صاحب، قاری ہوتے ہیں تو قاری صاحب، مفتی ہوتے ہیں تو مفتی صاحب، مولانا ہوتے ہیں تو مولانا صاحب۔ ہمارے ساتھ وہ چیزیں بنائیں، یہ کیا چیزیں ساری صحابہ میں نہیں تھی؟ صحابہ میں بھی، حاجی بھی تھے، عمرے بھی کیے تھے، نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، مولانا بھی تھے، مفتی بھی تھے، مگر کہا کیا جاتا ہے؟ صحابی۔ کیوں؟ یہ جو ان کی صحابیت ہے یہ صحبت سے ہے، یعنی حضور کی صحبت پائی، اور یہ جو صحابیت ہے ان کی زندگی کی ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ حاجی نہیں ہیں حاجی، حافظ نہیں کہتے ہیں حافظ، مگر انہیں ہم صحابی کہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں وہ اعزاز حاصل ہوا ہے جو صحابہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور میں نے یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا، کوئی نماز اپنی زندگی میں نہیں پڑھی، کیوں؟ نماز کا وقت ہی نہیں تھا آیا، اور جہاد میں چلے گئے، وہاں شہید ہو گئے جا کے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہیں۔ انہوں نے کتنی عبادتیں کی، کتنا قرآن پڑھا، 15 سال تک روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کیا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کتنی عبادتیں کی، پھر بھی وہ ان صحابی سے نہیں مل سکتے جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ سارے غوث، قطب، ابدال، ولی جمع بھی ہو جائے نا تو ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب ایک اس طرح کے صحابی کا، ان کا، کہ جنہوں نے بظاہر اپنی عبادت، وہ دنیا میں عبادتیں، ریاضتیں، حج، زکوٰۃ، وہ والا انہیں موقع ہی نہیں ملا، ان تک نہیں کوئی پہنچ سکتا غیر صحابی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تو حضور نے فرمایا سب کی نیکیوں کا، احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا، مگر ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو روایت میں نے شروع میں بیان کی تھی وہ معذرت یوں تھی کہ کیا کسی کی آسمانوں کے تاروں کے برابر بھی نیکیاں ہیں؟ ستاروں کے برابر؟ حضرت عائشہ نے عرض کی تو فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی ہیں، بے شمار ہیں، ان کی نیکیاں بھی بے شمار۔ تو عرض کی میرے بابا ابو بکر صدیق، فرمایا وہ ایک غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بھاری ہے، ساری نیکیوں سے بھاری۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے فضائل عطا کیے ہیں کہ جنہیں بالکل کسی خطابی طور پر، کسی اور انداز میں، گفتگو میں یا خطاب میں کوئی ان کی شان کو کیسے چھپا سکتا ہے، کیسے دبا سکتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمائیں۔ حضور اپنی قبر مبارک سے سب سے پہلے اٹھیں گے، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر فاروق اعظم اٹھیں گے، قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں اسی طرح جائیں گے۔ ان کے فضائل کو کون کیسے کوئی دبا سکتا ہے؟ یہ کوئی زبردستی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کے ساتھ کوئی آرام فرمانے لگ جائے۔ یہ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ میرے جنازے کو حضور کے روضہ انور پر لے کر جانا اور جا کر عرض کرنا کہ یار غار آیا ہے، ابو بکر آیا ہے، اگر اجازت ملی تو پہلو میں دفنا دینا، اجازت نہ ملی تو بقی میں دفنا دینا۔ تو جب جا کر لے کر گئے تو روضہ انور سے آواز آئی کہ رفیق کو دوست کے ساتھ ملا دیا جائے۔ یہ تو 47 برس ابو بکر نے میرے ساتھ گزارے ہیں، اور یہ تو روزے میثاق سے سردار ہے مسلمین کا، اور جس نے سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اپنی بیٹی شہزادی عائشہ میرے نکاح میں دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مسلمین کے سردار ہیں۔ اللہ پاک عز و جل ان کی تربت انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ان کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی محبت، اہل بیت اطہار کا سچا پیار عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی سے، اہل بیت اطہار کی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے۔ اور محبت کی بات یہ ہے، اللہ آپ کو بیٹا دے تو نام رکھے محمد ابو بکر، محمد ابو بکر۔ پھر دوسرا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو نام دے تو آپ نام رکھے محمد عمر۔ اور یہ یونیکنیس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ نام رکھنا ہے جو خاندان میں کسی کا نہیں، گھر میں کسی کا نہیں، محلے میں کسی کا نہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ نہیں، فضیلت تو اس کی ہے، فرمایا بچے کا نام محمد رکھو، وہ اور اس کا باپ قیامت کے دن بخشا جائے گا۔ فضیلت تو محمد نام رکھنے میں، محمد ابو بکر نام رکھیں، محمد عمر نام رکھیں، محمد عثمان نام رکھیں، محمد علی نام رکھیں۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔